اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ توحید اسلام کی بنیادی عقیدہ ہے جو اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کلمے کا مفہوم بہت گہرا ہے اور اس پر تفصیلی بحث کی جا سکتی ہے۔ ذیل میں اس کلمے کے مختلف پہلو پر روشنی ڈالیں گے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ کلمہ توحید کی بنیاد ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اسلام کا مرکزی عقیدہ ہے اور تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ سامعین، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور یہ آپ کو ہم التجا کرتے ہیں کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ یکتا اور بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اولاد نہ والد۔ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور پروردگار ہے۔ صرف اللہ ہی عبادت کے مستحق ہے۔ کوئی بھی دوسری ہستی، چاہے وہ فرشتہ ہو، نبی ہو یا کوئی اور، عبادت کے لائق نہیں۔ توحید کے 3 اقسام ہیں۔ توحید ربوبیت، اللہ ہی ہر چیز کا خالق رازق ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے مستحق ہے۔ اللہ کے نام اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اگوائی دیتا ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ قرآن پاک کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات کو انسانیت تک پہنچایا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ پر نازل ہوا۔ سنت کی اہمیت، آپ کی سنت قول، فعل اور تقرری ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی ہر پہلو سے ممکن اور بہترین نمونہ ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بغیر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کلمہ توحید کے تقاضے، ایمان، اس کلمے کا اقرار کرنے والے کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عمل، صرف ربانی اقرار کافی نہیں بلکہ عمل کے ساتھ اس کی تصدیق ضروری ہے۔ اخلاق، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے تو اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے۔ جہاد، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا چاہیے اور نفس کے خلاف یا معاشرے میں حق کے لیے۔ کلمہ توحید کے فائدے، نجات، اس کلمے کا قرار کرنے والا جہنم سے نجات پا سکتا ہے۔ اخلاقی تربیت، یہ کلمہ انسان کو اخلاقی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ معاشرتی اصلاح، اس کلمے پر عمل کرنے سے معاشرے میں عدل اور انصاف قائم ہوتا ہے۔ روحانی طاقت، یہ کلمہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ کلمہ توحید کی تاریخی اہمیت کے بارے میں آپ سنیں گے۔ انبیاء کی دعوت، تمام انبیاء نے اسی کلمے کی دعوت دی۔ اسلام کی اشاعت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کلمے کی بنیاد پر اسلام کو اشاعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس کلمے کی بنیاد پر بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ لا الہ، کلمہ توحید کے معنی کی گہرائی، اس کی بہت زیادہ گہرائی ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، یہ تمام چھوٹے معبودوں کی نفی کرتا ہے۔ الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کی رسالت کا اقرار ہے۔ کلمہ توحید کے اجتماعی پہلو، امت کی وحدت، یہ کلمہ تمام مسلمانوں کو ایک امت میں متحد کرتا ہے۔ معاشرتی انصاف، اس کلمے پر عمل کرنے سے معاشرے میں انصاف قائم ہوتا ہے۔ اخلاقی اقتدار، یہ کلمہ معاشرے میں اخلاقی اقتدار کو فروغ دیتا ہے۔ کلمہ توحید کے روحانی پہلو، تزکیہ نفس، یہ کلمہ انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے۔ اللہ سے قربت، اس کلمے کا اقرار کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دعا اور عبادت، یہ
یہ کلمہ دعا اور عبادت کو قبولیت کا ذریعہ ہے۔ کلمہ توحید کے عملی پہلو، علم کی اہمیت، یہ کلم علم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ تفکر اور تدبر، اس کلمے پر غور و فکر کرنے سے انسان کی عقل اور فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ علماء کا فرض ہے کہ وہ اس کلمے تشریح اور تبلیغ کریں۔ کلمہ توحید کے عملی پہلو، نماز میں اس کلمے کا قرار کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اس کلمے کا تقاضا ہے۔ رمضان کے روزے اس کلمے کی تصدیق ہیں۔ حج کے دوران اس کلمے کا قرار کیا جاتا ہے۔ اس کلمے کا اقرار کرنے والے سچا اور امانت دار ہونا چاہیے۔ عدل و انصاف، یہ کلمہ عدل اور انصاف کی تلقین کرتا ہے۔ رحم و کرم، اس کلمے پر عمل کرنے والے کو رحم دل ہونا چاہیے۔ کلمہ توحید کے معاشرتی پہلو، اخوت اور محبت، یہ کلمہ مسلمانوں میں اخوت اور محبت کو فروغ دیتا ہے۔ تعاون اور تعاضد، اس کلمے پر عمل کرنے والے کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ معاشرتی ذمہ داری، یہ کلمہ معاشرے میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ کلمہ توحید کے سیاسی پہلو، حکومت کی ذمہ داری، حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرے۔ عدل و انصاف، حکومت کو عدل اور انصاف قائم کرنا چاہیے۔ حقوق اور پاسداری، حکومت کو عوام کے حقوق کی پاسداری کرنا چاہیے۔ کلمہ توحید کے اقتصادی پہلو، زکوٰۃ و صدقات، یہ کلمہ زکوٰۃ اور صدقات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دولت اور منصفانہ تقسیم اس کلمے کا تقاضا ہے۔ حرص و طمع سے اجتناب، اس کلمے پر عمل کرنے والے کو حرص اور طمع سے بچنا چاہیے۔